الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا والخائف من محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق الله العلي العظيم. صلى الله قرآن کریم کے سورۃ الحشر کی یہ آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند باتیں تمہیدی مطالب کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تھوڑا سا حضرات ذرا قریب آ جائیں گے کیونکہ یہ آواز میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، مگر اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ انتہائی نازک دور ہے. کس اعتبار سے نازک اور حساس ہے کہ اگر روایات کو آپ سامنے رکھیں تو ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ پرخطر دور گزرا نہیں ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب انسان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ میں رات بھر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا رہے، مگر مشکل ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچا لے. لہذا یہ دور وہ دور ہے کہ ہر دن جب صبح رجسٹر کھلتا ہے تو کتنے مومنین ہیں جن کا نام ایمان کے رجسٹر سے کاٹ دیا جاتا ہے. بہت خطرناک دور، بہت حساس دور کہ جس میں اپنے ایمان کو بچانا سب سے مشکل کام ہے. لہذا ذرا اس پر غور کر لیں پہلے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. ایک فکر ہے جو آج پوری دنیا میں چل رہی ہے اور جس میں ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں تو ہمیں مکمل آزادی ملنا چاہیے. ہم آزاد ہیں، آزادی بڑی نعمت ہے، لہذا ہم آزاد رہیں، ہم پہ پابندیاں نہ ہوں،
ہم سے کسی قسم کا تقاضا نہ کیا جائے، ہم کو روکا ٹوکا نہ جائے، ہم آزاد ہیں، دیکھنے میں آزاد، بولنے میں آزاد، سننے میں آزاد، چلنے پھرنے میں آزاد، رشتے قائم کرنے میں آزاد، رشتوں کو توڑنے میں آزاد۔ لہذا جب آزاد ہیں تو مکمل آزادی ہمیں ملے۔ یہ آواز واضح ہو رہی ہے؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک سر بات کریں گا۔ تو ہم آزاد ہیں، مکمل طور پر آزاد، اور اس نعرے نے انسان کو کتنا نقصان پہنچایا اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بڑی تیزی سے یہ خبر چل رہی تھی، یقیناً آپ کی نگاہ سے گزری ہوگی، کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جہاں اسلامی حکومت کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں خواتین کی طرف سے ایک احتجاج ہوا، اور وہ احتجاج کرنے والی خواتین سب کلمہ گو تھی، سب مسلمان تھی۔ انہوں نے احتجاج کیا، اور ان کا احتجاج کیا تھا؟ ہم پہ پابندی نہ لگائی جائے، ہم سے کسی قسم کا سوال نہ کیا جائے۔ انہوں نے نعرہ دیا میرا جسم میری مرضی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ کس لیے دیا گیا؟ اسی لیے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم آزاد ہیں، مکمل طور پہ آزاد۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ تو میں پہلے تمہید میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم جائزہ لیں، کیا ہم واقعاً آزاد ہیں؟ یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں اور نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، اس لیے کہ ان کے لیے سخت آزمائش کا دور ہے، اور یہ آزمائش دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ ظہور سے پہلے کا وقت وہ ہوگا کہ جب مومن کے لیے سخت آزمائشیں ہوں گی، اور جو روایات بتاتی ہیں اس کے مطابق یہ وہ دور ہوگا کہ جب انسان ظاہری عبادت پر راضی ہو جائے گا، ظاہری عبادت بڑھ جائے گی، مگر اس عبادت کا انسان کی شخصیت پہ اثر کم ہوتا چلا جائے گا۔ عبادتیں بہت ہوں گی مگر کردار پست ہوگا، عبادتیں بہت ہوں گی مگر عمل میں گراوٹ آتی چلی جائے گی۔ تو وہی دور ہے جو چل رہا ہے۔ تو آئیے پہلے اس پہ غور کریں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جو بھی انسان یہ نعرہ دے کہ ہم آزاد ہیں، مکمل طور پہ آزاد، اس سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ آزاد ہیں تو کیا اپنی آزادی کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس دنیا میں ولادت سے، جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے بتائیے آپ آزاد ہیں؟ اگر آزاد ہیں تو بتائیے آپ کو اپنی ولادت میں کتنی آزادی حاصل ہے؟ اگر آزادی ہوتی تو کون تھا جو غریب کے گھر پیدا ہونا پسند کرتا؟ ہر انسان چاہتا کہ محل میں آنکھ کھلے، امیر کا بیٹا بنوں، دولت بے پناہ ہو، آرام و آسائش کی زندگی گزرے۔ تو پہلے ہی مرحلے میں پتہ یہ چلا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوں گے۔ اگر ہمارے رب نے چاہا امیر گھر میں پیدا کر دیا، چاہا غریب گھر میں پیدا کر دیا، تو ہمارا اختیار یہاں پہ نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، آج انسان ہر نوجوان کا خواب یہ ہے کہ ہم مغربی ممالک میں چلے جائیں، امریکہ کینیڈا جانے کا موقع مل جائے۔ اگر آزادی ہوتی تو ہندوستان میں کون پیدا ہونا پسند کرتا؟ جس کا خواب ہے وہاں جانا۔ تو پتہ چلا کہ انسان آزادی کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اچھا اور قریب آپ کے ذہنوں کو لاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر آزاد ہیں
تو اپنے بالوں کو گرنے نہ دیجیے گا، سیاہ کو سفید نہ ہونے دیجیے گا، آنکھوں کی روشنی کم نہ ہونے پائے، سماعت کمزور نہ ہونے پائے، چہرے پہ جھریاں نہ پڑنے پائے، کمر جھکنے نہ پائے، اور جب ملک الموت آئے تو روح کو قبض نہ ہونے دیجیے گا کہ ہم آزاد ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں تمہارا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد بھی نہیں ہیں اور مکمل طور پہ مجبور بھی نہیں ہے۔ اگر مکمل مجبور ہو جائے انسان تو پھر اگر مجبور ہے تو پھر اللہ اس سے کس چیز کا حساب و کتاب لے گا؟ اگر یہ مجبور ہے، نہ مکمل طور پہ مجبور نہ مکمل طور پہ آزاد، کہاں کہاں آزاد نہیں ہے؟ تھوڑا سا میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا اور آگے دیکھ لیں۔ ہم ہوا میں پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر ایسا جہاز بنا سکتے ہیں کہ جس میں 300 مسافر پرواز کر جائیں، لیکن بغیر کسی مشین کی مدد سے، بغیر سائنس کا سہارا لیے ہم پرندے کی طرح پرواز کرنے لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پانی میں مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ایسی مشینیں بنا سکتے ہیں کہ ہم بھی پانی میں تیرنے لگے، مچھلی سے زیادہ تیزی سے ان مشینوں سے ان کے سہارے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی سہارے کے پانی میں تیرنے لگے، بغیر آکسیجن کے 24 گھنٹے گزار دیں، یہ ممکن نہیں۔ یہاں پر ہم مجبور ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا، آپ جب سے پیدا ہوئے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، میں سو جاتا ہوں، دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اسے کتنا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آج جب میں سوؤں تو اسے بھی اپنے ساتھ سلا لوں گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ اٹھیں گے نہیں بلکہ 4 کندھوں پہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں انسان مجبور ہے، آزادی نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جہاں آزادی نہیں ہے وہاں ہم تم سے سوال نہیں کریں گے۔ جہاں تم مجبور ہو وہاں تم سے کوئی سوال نہیں، سوال ہم کریں گے صرف انہی مرحلوں میں کہ جہاں تم آزاد ہو۔ تو ہم آزاد کہاں ہیں؟ کہ یہ ہاتھ بنایا تمہیں دے دیا، تم نے بنایا نہیں، اگر یہ کٹ جائے اس جیسا دوسرا بنا نہیں سکتے۔ آنکھ ہم نے تمہیں دی، ان دونوں آنکھوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اگر ضائع ہو جائے اس جیسی دوسری ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی نہیں بنا سکتے۔ دانت جب تک صفوں پہ صفے جمائے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ نہیں، جب یہ گر جائیں نقلی لاکھ انسان بنا لے مگر ان جیسے نہیں بن سکتے۔ تو یہ انسان کی مجبوریاں ہیں، مگر اس نے بنانے کے بعد کہا کتنا اس کا کرم کہ ہم نے بنایا مگر ہم نے تمہیں اس کا مالک بھی بنا دیا۔ اب ہاتھ تمہارا، زبان تمہاری، آنکھ تمہاری، کان تمہارے، اور تمہیں اختیار بھی دے دیا۔ اس ہاتھ سے چاہے ظالم کا گریبان پکڑو، چاہے مظلوم کے ساتھی بن جاؤ، چاہے مظلوم کو کے اوپر ظلم کرو۔ ان آنکھوں سے چاہے خانہ کعبہ کا پردہ دیکھو، چاہے نامحرم کا چہرہ دیکھو، تمہیں آزادی۔ ان کانوں سے چاہے تلاوت قرآن سنو، چاہے وہ آوازیں سنو جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تمہیں آزادی ہے۔ ہاتھ کو پکڑنے کی آزادی، پیر کو چلنے کی آزادی، آنکھ کو دیکھنے کی آزادی، کان کو سننے کی آزادی، زبان کو بولنے کی آزادی۔ یہ آزادی دے کے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، نہ مکمل مجبور نہ مکمل آزاد۔ جتنے آزاد ہو اس پر سوال کریں گے۔ آنکھ سے سوال ہوگا کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، ہاتھ سے کیا پکڑا۔ اور اب اس نے، اب توجہ رکھیے گا بہت،
اب اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ تم آزاد تو ہو، اختیار تو تمہیں دیا، ہاتھ پر، پیر پر، کان پر، زبان پر، آنکھ پر، لیکن تم اس کے بندے بھی ہو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، لہذا اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اختیار اس نے تمہیں دیا اسے اس کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ اور پھر انبیاء و مرسلین نے آ کے کہا کہ اگر تم اپنی مرضی، اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، آپ متوجہ ہیں؟ پوری طرح ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجیے۔ انبیاء و مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے اور انہوں نے آ کے کہا ہاتھ تمہارا، اختیار تمہارا، لیکن اب ایک ادبی جملہ کہہ رہا ہوں بہت اہم ہے، کسی پہ تقریر کا انحصار ہے، اگر تم اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے اپنے رب کے اختیار میں دے دو تو ہم تمہیں اتنے اختیارات دیں گے کہ جن کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہے تمہارا اختیار ساتھ پر، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے اس اختیار کو اللہ کے اختیار میں دے دو تو پھر تمہارے اختیارات کیا ہوں گے ان کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اس کی کچھ جھلکیاں ہم تمہیں اس دنیا میں دکھا دیں گے۔ ہاتھ تمہارا، اختیار تمہارا، کر لیا اس کی مرضی کا پابند، تو اب تم دیکھنا ہم تمہیں اپنی کائنات پر کتنا اختیار دیتے ہیں۔ تم نے اپنے ہاتھ کو ہماری مرضی کا پابند کر لیا تو اب سورج ہمارا ہوگا، تمہارے اشارے سے پلٹ آئے گا، چاند ہمارا ہوگا، دو ٹکڑے ہو جائے گا، سنگریزے ہمارے ہوں گے، ہاتھ پہ آتے ہی کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ چنانچہ یہی ہم سے بار بار تقاضا ہے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرنا۔ ہم نے تمہیں نعمتیں دی، ان نعمتوں کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرنا، نفس سے کمال، پستی سے بلندی، سرا سے ثریا، فرش سے عرش، یہ پرواز ہے جو تمہیں کرنی ہے، یہ سفر ہے جو تمہیں کرنا ہے۔ اس سفر میں انسان ناکام کب ہوتا ہے وہ بتایا گیا اس آیت میں، جس کا اب ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کیا بتایا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ کاش کہ میں یہ بات پہنچا سکوں، مرحلہ مشکل ہے اور تھکے ہوئے تو آپ بالکل نہیں ہیں، مگر شاید آواز کچھ ڈسٹرب کرے، میری طرف متوجہ رہنا پڑے گا آپ کو۔ تو اب بات واضح ہوئی، بات واضح ہوئی۔ اللہ کو انہوں نے بھلایا تو اللہ نے کیا کیا؟ کیا سزا دی انہیں؟ ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ یہ اللہ کی وہ سزا ہے کہ اگر اس سزا کو بندہ سمجھ لے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، راتوں کی نیند چلی جائے، انسان کو چین اور قرار نہ آئے، اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے اسے اس لائق سمجھ لیا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، آنکھوں پہ مہر، زبان پہ مہر، دل پہ مہر لگا دو، اس لیے کہ اب اس کے اندر کوئی اچھائی باقی نہیں رہ گئی، لہذا اس کو اسی سے غافل کر دو۔ یہ اس سے غافل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بات اور واضح ہو جائے، اس کو اس سے غافل کرنے کا مطلب بال بکھرے رہتے ہیں، کپڑے میلے رہتے ہیں، نہانے کا ہوش نہیں رہتا، بدن سے بدبو آتی رہتی ہے، یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میں کیسا ہوں۔ کیا یہ مطلب ہے غافل ہونے کا؟ یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔
پھر غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غافل ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے لباس پر تو بڑی توجہ کرتا ہے، لباس بہت قیمتی ہو، موبائل بہت اعلیٰ ماڈل کا ہو، گاڑی بہت عمدہ ہو، مکان بہت بے مثل ہو، لیکن اپنی اندر کی شخصیت کا خیال نہیں رہتا کہ میں خالی جسم نہیں ہوں بلکہ میرے جسم کے اندر ایک اور شخصیت ہے جو آسمانی شخصیت ہے جس کا نام روح ہے۔ ایسی گفتگو سن کے پریشان ہو گیا، مگر میں آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، سناؤں گا تو وہی جو مجھے سنانا ہے، لیکن سونے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں تو بات آگے دیکھیے، شیشی کے اندر عطر ہے، شیشی کی قیمت ہے عطر کی وجہ سے، لیکن شیشی بھی بہت قیمتی ہے، مگر جب تک عطر رہے گا شیشی کو بڑا سنبھال کے رکھا جائے گا۔ جب عطر ختم ہو گیا اب ہو کوئی ایسا شوقین کہ اسے رکھے رہے، ورنہ اس کی قیمت تو عطر کی وجہ سے تھی، وہ ختم ہوا تو اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا، اس کو زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کا یہ جسم مکان ہے اور مکین کا نام روح ہے۔ مکان کی قیمت ہوتی ہے مکین سے، جب تک روح بدن میں ہے مکان قیمتی ہے، ادھر روح نکلی ادھر بیٹا کہہ رہا ہے جلدی باپ کو پہنچاؤ، اور کیا؟ تو اصل انسان کون ہے؟ وہ ہے جو غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ اور غفلت کیا ہے؟ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ شراب کا نشہ ایک دن، دو دن، تین دن ٹوٹے گا ضرور، کبھی نہ کبھی ٹوٹے گا ضرور، مگر غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک کمر قبر کی مٹی سے نہ لگ جائے، اور اس وقت انسان کا چونکنا، جاگنا، ہوش میں آنا، غفلت کا ٹوٹنا وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا۔ تو اب اور بات کو آسان کروں چھوٹے بھائیوں کے لیے، ایک شخص بازار میں گیا، بڑا خوبصورت پرندہ خریدا، مال و دولت کی کمی نہ تھی، جو پنجرا اس پرندے کے لیے مخصوص تھا اسے پسند نہ آیا، اس نے سونے کا پنجرا بنوایا، اپنے محل میں لا کے بہت عالیشان جگہ پر اس پنجرے کو ٹانگ دیا، سونے کا پنجرا، بہترین محل، رنگین روشنیاں، اچھی فضا، خوشبودار ماحول، مگر وہ پرندہ بول رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ کسی آنے والے نے کہا کہ یہ بھوک میں چلا رہا ہے، اس کو دانا ڈالو۔ اب اسے خیال آیا کیا اسے بھوک بھی تو لگتی ہے، اس نے اس کے سامنے ہیرے ڈال دیے، لال و جواہر ڈال دیے، مجھے بتائیے کیا اس پرندے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا اے میرے نادان دوست، تو مجھے لوہے کے پنجرے میں رکھتا، مٹی کے فرش پہ رکھ دیتا، مگر مجھے وہ دانا تو ڈالتا جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ یہی معاملہ ہمارا ہے، اس بدن کے پرنجے، اس بدن کے پنجرے سے یہ روح کا پرندہ پکار کے کہتا ہے لباس تو نے اتنا قیمتی نہ پہنا ہوتا، مکان اتنا عالیشان نہ بنایا ہوتا، مگر وہ غذا تو دی ہوتی جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل اب نتیجہ نکل رہا ہے بات کا، تاکہ بات آگے بڑھے۔ اتنی دیر کی گفتگو کا، انسان کی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک آسمانی، ایک زمینی۔ زمینی رخ کا نام ہے جسم، آسمانی رخ کا نام ہے روح۔
جسم اور روح اس کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں صرف اور صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے روح عطا کی۔ اہل علم تشریف فرمائے، قبلہ موجود ہے، جانور جان رکھتا ہے، روح نہیں رکھتا، اسی لیے اس کو روحور نہیں کہتے، جانور کہتے ہیں۔ جان ہمارے بھی ہے، روح جان پر اس کے بھی ہے، پرندہ ہو چرندہ ہو جان اس کے بھی ہے۔ موت کس چیز کو آئے گی؟ نفس کو، نفس اس کے بھی، یعنی نفس کو آپ جان، نفس کا ترجمہ جان، جان ہمارے بھی، جان اس کے بھی۔ یہ تو مر جائے گا، یہ مر گیا، جسم یہاں رہ گیا، بس ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس کا نام روح ہے، جو جسم کے مرنے کے بعد، نفس کے موت آنے کے بعد یہاں سے نکلتی ہے اور واپس اپنی حقیقی منزل کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے انسان بھولے ہوئے ہے۔ وہ باہر کی شخصیت کو تو یاد رکھتا ہے، اندر کی شخصیت کو فراموش کر دیتا ہے۔ میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہو کہ ایک شخص ٹرین میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے، کچھ دیر گزری، اس نے کہا سفر لمبا ہے، کٹے گا کیسے؟ اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے بات کرنے لگا، بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا معلوم نہیں۔ اس وقت کہاں ہیں؟ کہا خبر نہیں۔ تو مجھے بتائیے ایسے شخص کے بارے میں کوئی کیا رائے قائم کرے گا جسے پتہ نہیں کہ آ کہاں سے رہا ہے، خبر نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، معلوم نہیں کہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے یہ دیوانہ ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں آیا کہاں سے جا کہاں رہا ہوں۔ آپ اسے تو دیوانہ کہیں گے، مگر انسانوں کی اکثریت اسی دیوانگی میں زندگی گزار رہی ہے۔ آئے کہاں سے ہیں پتہ نہیں، جانا کہاں ہے خبر نہیں، اس وقت کہاں ہے معلوم نہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اندر کی شخصیت کو بھول گئے، باہر کی شخصیت کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ اس کی، تو اب جب اس کو کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، تو پھر انسان کو اس کے آرام و آسائش کی چیزیں فراہم کرنی ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے۔ بھئی میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، میں اپنے پڑوسی کا مکان خرید کے رہوں گا، یہ مجھے چاہیے، میں لازماً اس کو لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مقصد بنا لیا، کہا یہ مجھے چاہیے اور چاہیے اور ہر قیمت پہ چاہیے۔ وقت گزرا، حالات ایسے ہوئے کہ وہ بیچنے لگے، معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ آپ خریدنے پر قادر ہو گئے، آپ نے خرید لیا۔ اب جب خرید لیا تو ہر ایک سے کہتے پھر رہے ہیں ارے صاحب وہ مجھے دینا نہیں چاہتے تھے، مگر میں نے حالات ایسے بنائے کہ میرے علاوہ کسی کو دے نہیں سکے، دوسرا زیادہ قیمت دے رہا تھا، مگر میں نے ایسی افواہیں پھیلائی کہ وہ نہ لے سکا، بالآخر مجھے کو مل گیا اور میں نے اپنا مقصد پا لیا۔ میں نے جال ایسا بنا، میں نے چال ایسی چلی، میں نے افواہیں ایسی پھیلائی کہ وہ مجبور ہو کر مجھے دے گئے۔ ارے کس چیز کے اوپر ناز کرنا ہے؟ آپ کو خبر ہی نہیں کہ ہوا کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اس کو حاصل کر کے بڑے نفع کا سودا کر لیا، مگر معلوم نہیں کہ ظاہری شخصیت کے لیے فائدہ حاصل کیا، اندر کی شخصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، پامال کر ڈالا، اتنا نقصان اپنے آپ کو پہنچایا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں غفلت میں مبتلا ہونا۔ پریشان ہوئے؟ اچھا میں پریشانی کو ابھی دور کرتا ہوں آپ کی۔ سنیے، مولا کا ایک چاہنے والا بازار سے گھوڑا خریدنے نکلا، پہنچا، بڑے گھوڑے بازار میں موجود ہے۔ اس نے دیکھا ایک شخص ضعیف اپنا سر جھکائے کھڑا ہے، اسی کے پاس پہنچ گیا، کہا یہ گھوڑا بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے لایا ہوں، کیا قیمت ہے؟
کہا 400 درہم میں دیتا ہوں۔ اس نے ہر طرف بازار میں نظر دوڑائی، گھوڑے کو اچھی طرح دیکھا، پھر کہا کیا 600 درہم میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے سنا نہیں، میں 400 میں دے رہا ہوں۔ کہا میں نے سن لیا، مگر تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بھی جانتا ہے کہ اس کی اصل قیمت 600 سے کم نہیں ہے۔ اس نے سر جھکا کے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، قیمت تو اس کی 600 ہے، مگر گھر پہ بچے کئی دن سے فاقہ کر رہے ہیں، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اسے کم قیمت میں بیچ دو۔ میری مجبوری ہے، اس لیے 600 کی چیز کو 400 میں دے رہا ہوں۔ اس مولا کے چاہنے والے نے مسکرا کے کہا مجبوری تمہاری ہے، میری نہیں ہے۔ میرے مولا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کسی چیز کو اس کی کم قیمت پہ نہ خریدنا۔ غور کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو جملہ اس نے کہا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ قیمت ادا کی، گھوڑا لیا اور یہ کہتے ہوئے چلا میں گھر سے گھوڑا خریدنے نکلا ہوں، کسی کی مجبوری خریدنے نہیں نکلا ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ تو آج اگر ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے، جو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا رہے ہیں، تو قبلہ موجود ہے، آپ روایات ساری اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تم کسی کی جس مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے، وقت تمہیں وہی لا کے کھڑا کر دے گا کہ ایک دن تمہاری مجبوری کا بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو اندر کی شخصیت یہ اگر کمزور ہو گئی، اس کی طرف اگر توجہ نہ دی، نقصان کیا ہوگا؟ انسان سمجھ رہا ہے بڑا فائدہ حاصل کر لیا، مگر یاد رکھیے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ جائیے، انسان جب بھی ناکام ہوا اسی وقت ناکام ہوا جب وہ غفلت میں مبتلا ہوا، اس نے اندر کی شخصیت کو فراموش کیا، وہ اپنے ظاہری وجود کے لیے سب کچھ کرتا رہا، ناکام ہوتا رہا اور اس کو خبر نہ ہوئی، اور جب وہ ناکام ہوا تو تاریخ نے یہ منظر پیش کیے کہ معصوم پکارتا رہا اور معصوم کی آواز پر غافل کبھی لبیک نہیں کہہ سکا۔ لبیک کہنے والی زبانیں مفلوج ہو جاتی ہیں، لبیک کہنے والے لبیک نہیں کہہ پاتے۔ کب؟ جب اندر کی شخصیت مجروح کر لی ہو، زخمی کر لی ہو، اس کو دم توڑنے پہ مجبور کر دیا ہو۔ اب معصوم پکارتا رہے۔ پیغمبر نے اپنے بعد 1.25 لاکھ چاہنے والے چھوڑے، مگر نواسے رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے بس 72۔ کہاں چلے گئے باقی افراد؟ کیوں لبیک نہیں کہتے؟ کیسی غفلت میں مبتلا ہیں؟ کس پستی اور انحطاط کا شکار ہے؟ میں ہمیشہ اس منزل پہ آ کے یہ بات کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اور اٹھائیے ان روایات کو اور سامنے رکھ کے دیکھیے کہ آخر کیا ہوا، کیوں غفلت میں مبتلا ہو، کیوں نہیں لبیک کہہ سکے۔ کب کسی انسان کی زبان لبیک کہنے سے عاجز رہ جاتی، کب معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہہ جاتا، اور کیوں اس پہ غور کرنا ضروری؟ اس پہ غور کرنا ضروری اس لیے ہے کہ ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں، ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی کوئی تاریخ نہ ہو، بلکہ خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں کہ 1400 سال میں دنیا نے 1400 راستے اختیار کیے، 1400 مسلک اختیار کیے، 1400 رہبر چنے، مگر ہم 1400 سال پہلے بھی اہل بیت کے در پہ کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی اہل بیت کے در پہ کھڑے ہیں۔
حالات بدلتے رہے، زمانہ تبدیل ہوتا رہا، حاکموں کے چہرے بدلتے رہے، ظلم ہوتا رہا، خون بہتا رہا، گارے بنتے رہے، دیواریں چنی جاتی رہی، ماؤں کی گود میں بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا، آوارہ وطن ہوتے رہے، پامال ہوتے رہے، زبانیں کاٹی جاتی رہی، سولی پہ لٹکایا جاتا رہا، ہاتھ کٹتے رہے، پیر کٹتے رہے، مگر اس کے باوجود خدا کا شکر ہے کہ جس راہ عشق پہ کل چلے تھے آج تک اسی پہ چل رہے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ زمانے نے اپنی روش بدلی، اپنا انداز بدلا، اپنا طریقہ بدلا، اپنا راستہ بدلا، مگر ہمیں عشق حسین نے غافل نہیں ہونے دیا۔ ہمیں سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا، ہمیں سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا، آج تک دین کی سرحد سے نکلنے نہ دیا۔ ہم وہیں پر موجود ہیں، قربانیاں دینے کے باوجود، آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود، لیکن میں نے پہلا جملہ کیا کہا کہ اتنی آزمائش زمانہ غیبت میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت چل رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ میں کس راہ پر چل رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکثریت غفلت میں مبتلا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ ایک بچہ جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کوشچن پیپر آئے تو اسے پتا چلے میں تو فزکس کی تیاری کر کے آیا ہوں، یہ تو میتھس کا پیپر سامنے آ گیا، تو اس وقت وہ اپنا سر نہ پیٹے گا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ کب کون سا امتحان ہے، تو یہ تو پہلے ہی قدم پہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ جو امتحان تھا اس کی اس نے تیاری ہی نہیں کی۔ ہم بھی اسی غفلت سے گزر رہے ہیں کہ امتحان کیا ہے یہی پتہ نہیں، آزمائش کیا ہے یہی علم نہیں، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی راہ پر۔ ہاں بس ٹھیک ہے، زبان کو چٹخارے مل جائیں، لذتیں مل جائیں، خواہشات پوری ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، اور یہ خیال نہ رہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب یہ غفلت انسان میں مبتلا ہو، اس غفلت میں مبتلا ہو تو وہ ناکام ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ دولت جمع کر کے ناکام، شہرت حاصل کر کے ناکام، ظاہری عزت لے کے ناکام، پارلیمنٹ کی کرسی مل جائے پھر ناکام۔ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا وہ ناکام ہوتا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قارون دولت لے کے ناکام ہو گیا، فرعون حکومت لے کے ناکام ہو گیا، نمرود سجدے کرا کے ناکام ہو گیا، ابرہہ لشکر لے کے ناکام ہو گیا۔ بھئی یہ سب ناکام کیوں ہو گئے؟ جبکہ طاقت تھی، دولت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، لشکر تھا، پھر کیوں ناکام ہو گئے؟ اس ناکامی کا راز سید الشہداء اپنی دعائے عرفہ میں بیان کر رہے ہیں کہ جہاں مولا ارشاد فرماتے ہیں اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اصل ناکامی کیا، اصل کامیابی کیا؟ مل جانا ان چیزوں کو نہیں، مل جانا رب کی مرضی کا۔ اچھا آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، ملے گی کیسے؟ اللہ کی مرضی کوئی راستے میں پڑا ہوا الادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ مل گیا اور قسمت بدل گئی۔ یہ ساری چیزیں افسانوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کمر ہمت کو کسنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بلند پہاڑ ہے جس پر چڑھائی کرنے کے لیے کمر مضبوط کرو، چلو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، جانا ہے، پہنچنا ہے، وہ چوٹی سر کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو ایوریسٹ کا فاتح بن چکا ہو۔ تم نے 4 قدم چلے نہیں، تم کیسے پہنچ جاؤ گے؟ تو وہ ہے منزل، وہاں پہنچنا ہے، اس بلندی تک۔ آؤ چلیں، چلو بڑھتے ہیں۔ اے بھائی میرے پیر تو بڑے کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے۔
اچھا کوئی بات نہیں، جتنا چل سکتے ہو اتنا چلو، 2 قدم چلنے کی طاقت ہے، چلو 2 قدم چلو پھر بیٹھ جائیں گے۔ ارے ضعیفی نے کمر کو اس لائق نہیں چھوڑا کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ اچھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، چلو تو صحیح، چلو تو صحیح، چلو تو صحیح۔ اگر منزل کو پہچان لیا اور سمت، جملہ کہہ رہا ہوں، رفتار سفر شرط نہیں ہے، رفتار سفر شرط نہیں ہے، سمت سفر کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اگر ڈائریکشن صحیح ہے، اگر منزل نظر آ رہی ہے، تو جو جتنے قدم اٹھائے گا اتنا منزل سے قریب ہوگا۔ اگر کوئی 2 قدم بھی چلا تو 2 قدم فاصلہ کم ہوا نا، اور اگر سمت سفر ہی غلط ہو گئی تو کوئی تیز رفتار سے بھی چلے، جتنا چلتا چلا جائے گا اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اصل مسئلہ ہے سمت سفر کا صحیح ہونا، رفتار شرط نہیں۔ میں کیوں اتنے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ رفتار شرط نہیں، رفتار شرط نہیں ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، رفتار شرط نہیں، ہمت شرط ہے، حوصلہ شرط ہے، اٹھنا شرط ہے، چلنا شرط ہے۔ تم چلو تو صحیح، 2 قدم تو بڑھاؤ۔ اگر عشق سچا ہے تو جتنی طاقت ہے اتنا سفر طے کر لو۔ اس کے بعد ان کا وعدہ ہے کہ 2 قدم تم چلو گے، 70 قدم چل کے ہم تمہارے قریب خود آ جائیں گے۔ ارے تم بڑھو تو صحیح، لوگ صدیوں میں وہ سفر طے نہ کر سکیں گے جو اگر تم نے چلنے کا ارادہ کر لیا تو 1 رات میں طے کر لو گے۔ اگر یقین نہیں تو حور کو دیکھ لو۔ صلوات پڑھیں محمد یقین نہیں آتا، حور کو دیکھ لو۔ یہ ان کا عشق ہے، اس عشق کی طاقت تمہیں پتہ نہیں ہے، دنیا جانتی نہیں اس عشق کی طاقت کیا ہے۔ تو اب اگر متوجہ ہو گئے تو پھر ایک جملہ کہوں، اے آقا آپ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں کامیابی کا راز بتایا؟ کیا راز؟ کہا اے معبود جسے تو مل گیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ آپ سب متوجہ ہیں؟ آخری آدمی تک ہر ایک کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر متوجہ ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور چلیے چلیے آئیے آقا حسین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ سب مل کے آقا حسین کی خدمت میں چلیے۔ اے مولا ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کیسے کریں؟ ہمارے تو الفاظ بھی کم ہیں، ہمارے پاس تو زبان بھی وہ نہیں ہے، ہم اپنے الفاظ نہیں استعمال کریں گے۔ الفاظ آپ نے دیے، آپ ہی کے الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے کہا کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ ہم سب مل کے آپ سے یہ کہتے ہیں اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، یہ خطابت نہیں ہے، میں خالی خطابت کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میں آپ سے سن کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی اتقرب الی اللہ و الی الرسول و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن بموالاتک، میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب، رسول کا قرب، مولا کائنات کا قرب۔ کس چیز کے ذریعے؟ بموالاتک، اے حسین تیری محبت کے ذریعے، یعنی جسے حسین کی محبت مل گئی اسے اللہ بھی مل گیا، رسول بھی مل گئے، فاطمہ بھی مل گئی، علی بھی مل گئے، اسے سب مل گئے جسے حسین مل گیا۔
اور اسے کچھ نہ مل سکا جو حسین کو نہ پا سکا. صلوات پڑھ دے محمد کیوں عشق حسین میں یہ تاثیر ہے؟ کہاں لے جا سکتا ہے عشق حسین؟ اہل بیت کا عشق، اور اس میں بھی خاص طور پر عشق حسین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. بات کہاں سے شروع ہوئی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا غافل نہ ہونے پائے. میں نے عرض کیا منزل تک پہنچنا ہے. منزل تک پہنچنے کا اب ذریعہ بتا رہا ہوں. سب سے تیز ذریعہ عشق حسین. اور اسی لیے میں یہ جملہ بار بار اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے جو بچھا ہوا ہے. یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم لگا ہوا ہے. دسترخوان علم ہے یہ امام حسین. اور اسی لیے دست ادب جوڑ کر اپنے نوجوانوں سے ہمیشہ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی عظمت کو سمجھیے اور پہچانیے کہ کتنی بڑی دولت، کیسا سرمایہ، کیسا خزانہ آپ کے پاس ہے. آپ سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں، اس لیے کہ یہ دولت آپ کے پاس ابھی اندازہ نہیں ہمیں. اس لیے کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ، کیونکہ شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا. صاحب نوجوانوں کی زبان پر یہ فقرے اکثر نظر آتے ہیں. ہم مجلس میں آئے تو رونق ہوتی ہے، ہمارا خطیب پڑھے تو پتہ چلتا ہے آج مجلس ہوئی، ہماری انجمن ماتم کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج ماتم ہوا. میرا نوحہ خان، میرا خطیب، میری مجلس، میرا تبرک، میرا انداز، میں دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے، یہ کبھی نہ کہیے گا کہ میں مجلس میں آتا ہوں تو رونق ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں. زمانے نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہوتا اگر یہ سہارا نہ ہوتا. طول تاریخ میں 1400 سال میں ہم قربانیاں دیتے رہے، ہم جان دیتے رہے، عشق حسین زندگی دیتا رہا. قوم آج باقی ہے، آج ہم موجود ہیں. ایسی قوم کو تو مٹ جانا چاہیے جس کے مٹانے والے اتنے موجود ہوں. مگر آپ دیکھتے چلے جائیں، مٹانے والوں نے کتنی کوششیں کر لی، لیکن ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. آج نہ وہ تخت ہے نہ تاج ہے. زنگ کھا گئے نیزے، ٹوٹ گئی تلواریں، کند ہو گئے خنجر، اپنی قبروں میں چلے گئے حکمراں، ختم ہو گئے ان کے خزانے، مٹ گئے ان کے سپاہی. مگر عشق حسین کل بھی آسمان پہ سورج بن کے چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. مٹانے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، مگر یہ عشق ہے جو اپنی روشنی پھیلا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں، آج اندازہ کر لیں کتنے حکمراں گزرے. تلاش کریں، پوچھیں کہاں ہے وہ حاکم، کہاں ہے وہ مامون رشید جس کی ملکہ کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی قیمت کتنی تھی کہ کئی حکومتیں خریدی جا سکیں. میں نے تاریخ سے پوچھا، وقت سے سوال کیا، اے وقت تو نے تو سب دیکھا ہے، تو بتا دے کہاں ہے وہ حکمراں، کہاں ہے وہ لوگ. وقت نے میرا دامن جھٹک کے کہا کہ بے ادب، تو ان کی دولت تلاش کرتا ہے، ان کے محل تلاش کرتا ہے. ارے کیا تلاش کرتا ہے؟ تاریخ میں ان کے نام تو ہیں مگر زمین پہ ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں. اور میں نے کہا وہ جن کو مٹایا جا رہا تھا، جن کو قتل کیا جا رہا تھا،
جن کا نام لینے والوں کی قربانی دی جا رہی تھی کہ ادب سے ان کا نام لے. ارے ایک روزہ کیا، آج ہر دل کے اندر ان کا روزہ بنا ہوا. صلوات پڑھتے محمد والے. کس چیز نے انہیں زندہ رکھا؟ عشق حسین. اور کس چیز نے انہیں زندہ رکھا؟ اہل بیت علیہ السلام کو عشق خدا، راہ خدا میں قربانیوں کا دیا جانا. ورنہ اندازہ کریں ایک چھوٹے سے واقعے کو کوئی دبانا چاہے، مٹانا چاہے، کتنی دیر لگتی ہے. اور جہاں دولت بھی ہو، پروپیگنڈا بھی ہو، حکومت بھی ہو، بکے ہوئے مورخین بھی ہوں، ایسے نام نہاد علماء بھی ہوں جو دسترخوان کی خوشبو پر اپنا ایمان قربان کر دینے کو تیار ہوں، جو اپنے ایمان کی گٹریاں اپنے سروں کے اوپر رکھے ہوئے محلوں کا رخ کر رہے ہوں اور خود پکار کے کہہ رہے ہوں کہ قیمت دے دو اور ایمان لے لو. وہ سب اپنی طاقت لگا دیں، مگر اس کے باوجود دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جتنا مٹانا چاہا اتنا اور ابھر کے سامنے آیا، اور ابھر کے سامنے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ مٹانے والے کمزور تھے، باقی رکھنے والا وہ تھا جو خود باقی رہنے والا. صلوات پڑھے محمد والے. لہذا عشق نے باقی رکھا، عشق نے بیدار رکھا. اور جو میں نے بات آپ کی خدمت میں کہی کہ اس فرش عزا کی عظمت اور قیمت کو سمجھیے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس بیداری شعور کا کوئی ادارہ نہیں بچا سوائے اس فرش مجلس کی، سوائے اس فرش مجلس کی نہیں بچا. کیسے بیدار ہو؟ کون بیدار کرے گا؟ بیدار کوئی کر سکتا ہے تو بس عشق حسین. اس لیے کہ عشق حسین تو وہ ہے اللہ اکبر. نہیں، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کربلا کے فوراً بعد کہ جس اللہ نے جناب عیسیٰ کو شہید نہ ہونے دیا اور ان کو اٹھا لیا تو کیسے ممکن ہے حسین جو عیسیٰ سے افضل ہیں وہ قتل ہو جائے، خون بہ جائے، لاشا پامال ہو جائے. لہذا بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور ایک پورا فرقہ وجود میں آنے لگا تھا، مگر وہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکا کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ جو شہید ہوئے وہ حسین نہیں تھے. جیسے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا، حسین کو بھی اٹھا لیا، حسین زندہ ہے. مگر یہ راز کو سمجھ نہیں پائے. اللہ نے جناب عیسیٰ کو بچا کے معجزہ دکھایا. عیسیٰ کو بچا لیں گے، تم لاکھ کوشش کرو مگر ان کو شہید نہ کر سکو گے. عیسیٰ اٹھا لیے جائیں گے، کوئی اور سولی پہ لٹک جائے گا. اور حسین کو شہید ہو جانے دیا، لاشیں کو بھی پامال ہو جانے دیا، سر کو بھی نوکے نیزہ پہ آ جانے دیا. اس لیے کہ قدرت کچھ اور دکھانا چاہتی تھی کہ عیسیٰ کو باقی رکھنا یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا. حسین باقی نہ رہے لیکن ذکر حسین کو باقی رکھنا یہ حسین کا معجزہ رہے. حسین شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذکر کو باقی رکھیں گے. اب بٹھاؤ، اب لگاؤ طاقت، اب کرو کوشش، مگر یہ عشق ہمیشہ لوگوں کو متوجہ کر کے ان کے دلوں کی کیفیت کو تبدیل کرتا رہے. اور اللہ کے بندے اس راہ پہ چلتے رہیں گے، جتنا اس راہ پہ بڑھیں گے اتنا بیدار ہو گئے، اتنا جذبہ قربانی پیدا ہوتا رہے. ایک مثال صرف حوالہ دے کر روک دوں تقریر کو، اس لیے کہ بعد وقت مکمل ہو گیا. صدام کا دور حکومت، اس کے سپاہیوں نے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کیا، لایا گیا، ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا. سپاہی بندوق کے لیے سامنے کھڑے،
ان سے کہا ایک سوال ہے، اس کا صحیح جواب دے دو اور اس کے اوپر انحصار ہے کہ تم زندہ رہو گے یا مار دیے جاؤ گے۔ سوال کیا؟ کا سوال یہ کہ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں حسین کی عظمت زیادہ ہے یا صدام حسین کی؟ سوال سن لیا آپ نے؟ یہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے حکومت کا، بلکہ اس سے پہلے دور متوکل میں بالکل یہی واقعہ گزر چکا ہے کہ جب متوکل کو یہ بتایا گیا کہ تو اہل بیت کے نام کو مٹانے پہ لگائے اور تیرے اپنے بیٹوں کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو چکی ہے، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ان کے استاد کی وجہ سے کہ جو ان کی تربیت کر رہا ہے۔ کون ہے استاد؟ عبداللہ ابن سکیر۔ ابن سکیر کو دربار میں بلایا گیا، پہلے پوچھا میرے بچے کیسے چل رہے ہیں، پڑھائی میں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھے، بڑے ذہین بچے ہیں، آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری نظر میں میرے بچوں کا احترام زیادہ ہے یا علی کے بیٹے حسن حسین کا احترام؟ کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں تقیے کے دامن کو چاک کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہذا جیسے یہ جملہ سنا وہ ابن سکیر جو ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے آستین کو الٹ کے جلال کے عالم میں آگے بڑھے، تو کہا کیا بکتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارے تیری کیا اوقات، تو تیرا خاندان، تیرے سارے نسل کے اندر آنے والے تجھ جیسے حکمراں ان سے کہیں افضل علی کے غلام قمبر کے جوتے کا وہ تسمہ ہے کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو کتنی حکومتیں ان پر قربان کر دوں۔ حسن حسین کی بات کرتا ہے، علی کے بیٹوں کی بات کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہاں بدھی میں سوراخ کیا گیا، بدھی میں سوراخ کر کے زبان نکالی گئی اور اس کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا۔ جانتے تھے یہی سزا ملے گی، مگر وہی منظر، بس عشق حسین کیسے بدلتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، سن لیجیے۔ بالکل وہی منظر، ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ کیا کیا جاتا؟ سوال کیا، پہلے جوان کو کھڑا کیا، تم بتاؤ۔ اس نے وہی جواب دیا جو ایک عاشق اہل بیت کو دینا چاہیے۔ کیا بکواس کرتے ہو، کیا بکتے ہو؟ اور اس کے بعد ان جملوں کو دہرانے سے فائدہ نہیں، بس جیسے ہی اپنے عشق کا ثبوت دیا گولیاں چلی، جسم چھلی ہوا، زمین پہ گرا، تڑپ تڑپ کے دم توڑ۔ اب دوسرے جوان سے سوال ہوا، تم جواب دو۔ وہ کھڑا ہوا، اسی عالم میں اس نے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت اہل بیت کا ثبوت دیا، پھر گولیاں چلی، گرا، تڑپا، ختم ہو گیا۔ تیسرے سے کہا تم بتاؤ۔ یہ بھی چاہتا تھا کہ کھڑا ہو جائے، لیکن ہر ایک کے اندر جذبہ قربانی موجود نہیں ہوتا۔ محبت تو ہے مگر ہر ایک کی محبت ایک ایسی تھوڑی ہے۔ کوئی معرفت میں سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی ابھی 2-3 درجے کے اوپر پہنچا ہے۔ اٹھنا چاہا، پھر ان کو دیکھا، اٹھا نہ گیا۔ اس کے بعد کوئی نہیں اٹھا، ان کو رہا کر دیا گیا، چلے گئے۔ یہ نوجوان جو چاہتا تھا اور نہیں اٹھ سکا، بہت رویا،
بہت کریا کیا، اے آقا میں آپ کی راہ میں قربانی پیش نہ کر سکا، کاش کہ میں نے قربانی دے دی ہوتی۔ اسی شب جب یہ سویا ہوا تھا تو اس نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ میں میدان کربلا ہوں، روضہ امام حسین کے سامنے کھڑا ہوں، دونوں جنازے سامنے رکھے ہوئے اپنے خون میں ڈوبے ہوئے، جن جوانوں کی شہادت ہوئی، لوگ موجود ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، بڑی شدت سے کسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ سامنے سے امام حسین حضرت عباس کے ساتھ تشریف لائے، قریب آئے، حضرت عباس نے رجسٹر کھولا، ایک رجسٹر تھا اس کو کھولا، اور اس کے بعد بتایا کہ آقا یہ اس شہید کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، اور کیفیت شہادت بیان کی کہ آپ کی محبت میں شہید کر دیے۔ امام نے کہا وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اس کے بارے میں امام نے حکم دیا اسے گنج شہیدہ میں دفن کر دو، اسے گنج شہیدہ میں دفن کر دو، اور پھر جو بعد میں شہید ہوا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اسے میری ذریح میں علی اکبر کے برابر میں دفن کر دو۔ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے کہا کہ مولا آقا دیکھیے درجات، میں نے کہا پستی سے بلندی کا سفر، اور عشق ہے جو بلند کرتا ہے تیزی کے ساتھ، بس خط میں گفتگو۔ اس نے کہا مولا وہ جو پہلے شہید ہوا تھا وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اسے آپ کی ذریح میں حضرت علی اکبر کے ساتھ دفن کیا جائے، اور جو بعد میں شہید ہوا اسے گنج شہیدہ میں دفن ہونا چاہیے۔ امام نے کہا تو سمجھا نہیں، تو سمجھ نہیں پایا، وہ جو سب سے پہلے کھڑا ہوا وہ دیکھ تو رہا تھا کہ سامنے سپاہی کھڑے ہیں، بندوقیں تنی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی اسے 100% یقین نہ تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا۔ یقین تھا لیکن 100% نہیں، لیکن جو دوسری مرتبہ کھڑا ہوا وہ پہلے والے کا انجام دیکھ چکا تھا، لہذا اسے معلوم تھا کہ میری موت یقینی ہے، لہذا اس کا درجہ پہلے والے سے زیادہ ہے۔ اسے معلوم، اسے پتا تھا یہ قربانی، یہ عشق حسین کہاں لے گیا، عشق حسین کس منزل تک پہنچایا، جہاں بڑے سے بڑا عالم بھی نہ پہنچ سکے وہاں شہید پہنچ گیا۔ جوان قربانی کیسے قربانی دے سکا؟ قربانی وہی دے سکتا ہے جسے یہ احساس ہو، جسے یہ خبر ہو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ جسم مٹنے والا ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ اور وہی تھے جو کربلا میں آقا کی آواز پر موجود ہے۔ میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء آ کر کہتے رہے کہ جو اختیار تمہیں دیا اسے اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو۔ کیسے دیں یہ کربلا والوں نے بتایا کہ جہاں آقا کہہ رہے تھے چلے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ ہلال ابن نافع رات کی تاریکی شب عاشور امام نے ایسے ہاتھ پکڑا، یوں انگلیوں سے انگلیاں، اور اس کے بعد سینے سے ہاتھ لگا کے کہا تو جوان ہے، تو جوان ہے، رات کی تاریکی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، میں تیرا امام تجھ سے راضی ہوں، جا اپنی جوانی کو بچا دے۔
جا چلا جا اپنی جان کو بچا لے، میں راضی ہو کے تجھے اجازت دے رہا ہوں. بس قدموں پہ گر کے ہلال کہتا ہے مولا آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، پھر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، پھر حضرت زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو جنگل کے درندے مجھے پھاڑ کے کھا جائیں. اور اس کے بعد جملے ہیں شہداء کے، اے مولا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر میرے جسم کو قینچی سے کاٹ کاٹ کے الگ کیا جائے، روح نکل جائے، پھر روح پلٹائی جائے، پھر پوچھا جائے، پھر اسی طرح قتل کیا جائے، اور 70 مرتبہ میرے جسم کو قینچی سے قیمہ قیمہ کر کے مجھے شہید کیا جائے، اور میرے 70 مرتبہ مرنے سے آپ کا اکبر بچ جائے، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. مولا کیسے چلے جائیں؟ نہ جائیں گے. یہ ہے خود سپردگی، یہ ہے وہ بندے کہ جو کبھی غفلت میں مبتلا نہیں ہونے دیتے معاشرے کو. یہ ہے وہ جو بتا رہے ہیں کہ جس نے اسے پا لیا اس نے کھویا کیا. کیا آسان مرحلے تھے؟ ارے یہ تو مرد تھے مرد. خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر ذرا سلام کیجیے کربلا کی ماؤں پر. یہ اس عزا خانے کی آخری مجلس بھی ہے اور ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. بس وقت بھی اتنا بچا نہیں کہ میں پلٹ کے جاؤں، لہذا چاہتا ہوں کربلا کی ایک ماں کا ذکر کر دوں. کون سی ماں؟ جو شب عاشور گہوارے کے پاس بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی میری سکینہ بیٹی ہے، اصغر بہت چھوٹا ہے، کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مگر میں کسے قربان کروں گی؟ اے میرے لال اصغر، کاش کہ تو گھٹنیوں چلتا ہوتا تو میں تجھے میدان میں بھیج دیتی، مگر میں بدنصیب محروم رہ جاؤں گی. نہ جانے کتنا سچا جذبہ تھا رباب کا کہ شاید قدرت نے پکار کے کہا رباب غم نہ کرو، تمہاری قربانیاں تو یادگار قربانیاں ہوں گی. اے رباب تمہارے 2 بچے ہیں نا تو سن لو، تمہارے اصغر کے بغیر کربلا مکمل ہوگی، سکینہ کے بغیر شام مکمل نہ ہوگی. عجیب مرحلے ہیں، کہاں سے الفاظ لاؤں. شب عاشور کی تاریخی بڑھتی جا رہی ہے. امام ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں. اب جو رباب کے خیمے میں داخل ہوئے تو رباب بے چینی کے عالم میں بڑھی اور آگے آگے امام کے قریب کھڑی ہوئی. مولا آقا میرے بچے نے دم توڑ دیا، میرا بچہ مر گیا پیاس سے. کہ رباب تم نے کیسے جانا، کیسے پتا چلا؟ کہ مولا میرا بچہ 3 دن سے غش میں ہے، مگر جب میں آواز دیتی تھی اصغر 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 تو کبھی اپنا چہرہ گھماتا تھا، کبھی اپنی آنکھیں کھولتا تھا، مگر آج میں صبح سے بلا رہی ہوں اصغر اصغر، نہ حرکت ہوتی ہے نہ آنکھیں کھلتی ہیں. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. رباب غم نہ کرو، تمہارا اصغر زندہ ہے، اسے تو کل کربلا میں بڑا کام کرنا ہے. یہ ہے اصغر، یہ ہے کربلا کی وہ ماں. اسی لیے تو آپ نے سنا ہے نا کہ جب قیدی رہا ہوئے، جب اہل حرم کو رہائی ملی تو ساری بیویاں جانے کو تیار تھی، مگر رباب کربلا سے الگ نہ ہوتی تھی. سرزمین کربلا میں مجھے چھوڑ جاؤ، میں قبر حسین کی مجاور بن کے رہوں گی. کہ رباب کیوں نہیں چلتی؟ تو رباب نے جو بات کہی وہ سن لو. ایک مرتبہ طلب کے رباب کہتی ہے میں جا کے کیا کروں گی؟ ارے ہر بیوی کربلا میں اجڑی، مگر کسی کے بچے ذبح ہوئے تو شوہر زندہ ہے، شوہر شہید ہوا تو بچے موجود ہیں، مگر میری تو مانگ بھی اجڑ گئی، گود بھی کربلا میں اجڑ گئی. اب میں کربلا سے جا کے کیا کروں؟
آزادارو یہ ہے رباب جو گریہ کر رہی ہیں، جو رو رہی ہیں، مگر میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا تھی رباب کی قربانی، کیا تھا رباب کا جذبہ کہ شام غریبہ کی تاریخی آئی تب دنیا کو پتا چلا۔ راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، وہ آگ بجھانے کے لیے ادھر دوڑتی تھی ادھر دوڑتی تھی۔ میں آگے بڑھا کہ آگ بجھا دوں تو گھبرا کے بچی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ میرے قریب نہ آنا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میرے قریب نہ آ۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اے بچی تیرا نام کیا ہے، تو کس کی بیٹی ہے؟ تو ایک مرتبہ بچی نے کہا اگر میں اپنے بابا کا نام بتا دوں تو تماشے تو نہیں مارے گا، اس لیے کہ جس نے بھی بابا کا نام سنا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے لگائے۔ آئے یتیمہ حسین آزادارو، یہاں تک کہ کیسے عرض کروں 11 محرم کی صبح آ گئی، قافلہ روانہ ہونے لگا، شمر آگے بڑھا، رباب کی آغوش سے سکینہ کو چھین لیا۔ اے ظالم کیا چاہتا ہے کہ اس بچی کو اکیلے اونٹ پہ سوار کروں گا؟ زینب روتی رہی، رباب گریہ کرتی رہی، مگر ظالم سکینہ کو ایک اونٹ کے قریب لایا۔ چھوٹی سی بچی اونٹ پہ کیسے بیٹھتی؟ عجیب روایت ہے، ظالم نے سینے کے بل سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور رسیوں سے جکڑ دیا۔ عزادارو سنو گے، اونٹ کی ابھری ہوئی ہڈی جسے کوہان کہتے ہیں، جب اونٹ چلتا ہے تو اس ہڈی کی وجہ سے کوئی برہنہ پشت پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ ارے اس کے بعد ظالم نے اونٹوں کو دوڑا دیا۔ اب جو اونٹ دوڑا سکینہ تڑپی، اونٹ کی پشت خون سے رنگین ہوئی۔ کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جو بار بار چلاتے تھے چچا چچا چچا۔ ارے جانتے کون؟ ایک تو قاسم جب گھوڑے کی ٹانپیں پڑتی تھی کہتے تھے چچا چچا، اور دوسری سکینہ جب تماچا لگتا اے چچا آ جائیے، اب میں پانی نہیں مانگوں گی۔ اداکاروں آخری فطرے سننا، اداکاروں میں کہاں سے الفاظ لاؤں، لیکن ابھی اسی مجمع سے کوئی بچہ کھڑا ہو جائے اور کوئی اس کے تماچا مار دے تو آپ میں سے بہت لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ ارے چھوٹا بچہ تھا، تم نے تماچا کیوں مارا؟ جبکہ ایک تماچے میں کوئی بے ہوش نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے تماچے لگے سکینہ کو کہ غش پہ غش آئے۔ سلام کیجئے سید سجاد کو کہ بہن کے تماچے لگ رہے تھے اور سید سجاد سر جھکائے، گلے میں تو آخری مرحلہ، اگلے مرحلے تک ابھی قافلہ پہنچا نہ تھا کہ قافلہ رک گیا۔ گھبرا کے ایک مرتبہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، شمر آگے آیا کہ قافلہ کیوں رکا؟ کہ اس لیے کہ وہ بچی اونٹ سے گر گئی، جس کی وجہ سے سر حسین نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ سید سجاد ڈھونڈنے چلے، زینب چلی، اب جو پہنچی دیکھا ایک برقع پوش بی بی جن کی آغوش میں سکینہ سوئی ہے۔ آگے بڑھی کہ بی بی بس ایک بات بتا دو، جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا یہ نہ ماں کی آغوش میں سوتی ہے نہ پھوپھی کی گود میں سوتی ہے، بھائی اتنا بتا دو آپ کی گود میں یہ سوئی کیسے؟ اور اے بی بی میرا شکریہ قبول کر لو، اتنا سننا تھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا، ارے اس گود میں نہ سوئے تو کہاں سوئے، اس گود میں حسین بھی سویا۔ آگوش